بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں اتنی ہی آزمائشیں لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یاد رہے کہ آزمائش کا لفظ صرف تنگی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ نعمتوں کی بہتات بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کی ایک شکل ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر ہے۔ آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مسلمز کی کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ کچھ سچویشنز لوگوں کو ریویل کر دیتی ہیں۔ انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں سب بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ چینج ہو گیا ہے۔ دراصل چینج نہیں ہوا، بلکہ اس کا اصل ظاہر ہو گیا۔ اب ہم کچھ کیٹیگریز ڈسکرائب کریں گے۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ خوشحالی میں ہوں تو وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، صدقات، زکوٰۃ سب خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی ٹف ٹائم آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، وہ لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل بارڈر لائن پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ جب تک وہ خیر میں ہوتے ہیں تو وہ صحیح رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ سب سے بدترین ہیں۔ ایسے کلمات کہنا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا ہر مشکل نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ کوئی آزمائش آئی اور نا امید ہو کر نماز، روزہ، تمام عبادتیں چھوڑ دیں تو ان کا دین کنڈیشنل ہو گیا، اور دین کنڈیشنل نہیں ہوتا، دین اسٹیٹک ہوتا ہے۔ حالات و واقعات پر عقیدے بدلا نہیں کرتے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ دوسری کیٹیگری کے مسلمان وہ ہیں کہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ کی یاد کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ مگر خوشحالی کے دنوں میں، عیش میں، ازدواجی زندگی میں، اولاد میں، کسی بھی معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی نہیں ہے، نہ دعائیں، نہ نمازیں، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات۔ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں، اور جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا، اور دوبارہ اپنے اولڈ ٹریک پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تمہارے مشکل وقت میں یاد رکھے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیں ان صبر والوں کو۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اپنی خوشحالی اور آرام کے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب کوئی آزمائش، کوئی ٹیسٹ ان پر آ جاتا ہے تو مزید باغی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کیسا ہے، جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی چیز سیلف میڈ نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ میڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو انسان کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے کوئی برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ بہترین لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے ہر فیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھ کر ایکسیپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیسٹ بہت زیادہ مال و دولت کی شکل میں ہو، یا وہ ٹیسٹ مشکلات، بیماریوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہو۔ صبر اور شکر کا پہلو ان لوگوں کی شخصیت میں ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ایسے لوگوں کی شخصیت اس عقیدے پہ اتنی مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ ان کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ہر وہ شخص جو صبر اور شکر اپنی شخصیت میں بھرے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور کون سا ایسا شخص ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔